عنوان بحث ہے کہ الاستعمال و حقیقی و مجازی۔ ابھی تک گفتگو وضع کے متعلق تھی، اور وضع کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، استعمال کا ہے۔ تو یہاں پہ جو مرکزی بحث جو مصنف چھیڑنے لگے ہیں وہ متنازع بحث ہے، اور اس میں جو مصنف اختلاف کریں گے کچھ، لیکن جو اتفاقی چیز ہے وہ تین باتیں جو ہیں وہ اتفاقی ہیں کہ استعمال حقیقی کسے کہا جاتا ہے کہ جب لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کرتے ہیں، اور مجازی کسے کہا جاتا ہے کہ جب معنی موضوع لہو سے غیر میں استعمال کرتے ہیں، لیکن شرط کیا رہتی ہے کہ مناسبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل غیر مناسب بات نہ ہو، کوئی نہ کوئی مناسبت شباہت موجود ہو۔ اور تیسرا جو ہے جسے ہم غلط استعمال کہتے ہیں کہ غیر موضوع لہو میں استعمال کریں بغیر کسی مناسبت کے، لفظ سے کتاب بولیں اور معنی کیا مراد لیں دیوار میں، تو دیوار اور کتاب کی کوئی مناسبت ہی، کوئی شباہت وغیرہ کیا نہیں بنتی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو محل اتفاق ہے۔ بحث کس میں ہے؟ معنی مجازی میں ہے کہ جب آپ غیر موضوع لہو میں استعمال کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی آپ مناسبت بناتے ہیں، تو یہ مناسبت بنانے کا کیا قانون اور کیا اصول ہے؟ کیا یہ مناسبت وہی ہونی چاہیے کہ جو علم بیان میں ذکر کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آپ نئی قسم کی مناسبت ایجاد نہیں کر سکتے، یا وہ مناسبت ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ لوگوں کے رواج کے مطابق ہے اور آپ کے ذوق کے مطابق ہے؟ اگر ہم پہلے نظریے کو اپنائیں کہ مناسبت وہی ہے کہ جو علم بیان میں بیان ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ساری چیز واضح کے مطابق ہوگی، کیونکہ مناسبتیں بنانے والا بھی تو واضح ہے۔ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ معنی غیر موضوع لہو میں آپ استعمال کریں گے، لیکن اس استعمال میں بھی آپ جو ہے نا وہ واضح کی رعایت کریں گے۔ آپ کہیں بھی واضح کی رعایت ہم تو کر ہی نہیں رہے، ہم غیر موضوع لہو میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کہیں نہیں، ایک اور چیز بھی ہے کہ واضح نے آپ کو کہا ہے کہ غیر موضوع لہو میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ مناسبت ہو۔ اگر وہی واضح کی جو شروط کی اگر آپ پابندی کریں گے تو اس صورت میں کیا ہے، آپ کا استعمال یہ مجازی ہوگا، لیکن اگر واضح کی شروط کی آپ یہاں پہ پابندی نہیں کریں گے تو آپ کا استعمال کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ یہ پہلا نظریہ ہے جس سے مصنف جو ہے وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ مصنف کی واضح کی شروط سے نہیں بنتی شروع سے، ٹھیک ہے، ہاں وہی بات ہے۔ دوسرا نظریہ کیا ہے کہ نہیں، یہاں پہ واضح کی شروط کا تعلق نہیں ہے، یہ تعلق جو ہے وہ لوگوں کے مزاج سے ہے، لوگوں کے ذوق سے ہے کہ وہ کس معنی کی کس سے مناسبت ایجاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ مناسبت ایجاد کرتے ہیں اس کا کوئی واضح سے علم بیان کے قوانین سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگوں کے مزاج کی باتیں ہیں، لہٰذا یہاں پہ کوئی عربی زبان کی بات بھی نہیں ہوگی، انگلش کی بھی نہیں ہوگی، مزاج دنیا والوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں وہ شعر کی مناسبت کس سے بناتے ہیں؟ شجاعت سے بناتے ہیں۔ وہ شعر کی مناسبت جو ہے نا وہ کریح الفم، یعنی جس کے منہ سے بدبو آتی ہے اس سے نہیں بناتے، حالانکہ علم بیان کے مطابق دیکھیں تو شباہت تو موجود ہے، ٹھیک ہے، جو جس طرح طالب علم الجھ جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ دلائل دینے لگ جاتے ہیں، بھی آپ میں نے کوئی بات غلط کہی ہے، کریح الفم کیا شعر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، تو یہ بندے کے منہ سے بو آ رہی ہے نہیں آ رہی، آ رہی ہے، تو دونوں میں شباہت موجود ہے۔ ادھر شعر شجاعت تھا، شجاع بھی تھا، تو شجاع کی مناسبت سے بندے کو کیا آپ نے شعر کہہ دیا، تو کریح الفم بھی مناسبت موجود ہے، کریح الفم بھی اس کے اندر ہے، تو وہ بھی تو اسی طرح کی چیز ہے، شباہت ہے، اس دونوں میں کیا ڈیفرنٹ ہے؟ تو لہٰذا مصنف کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ بیان کے کلی قوانین کی طرف جائیں تو وہ تو کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شباہت ہونی چاہیے، تو آپ تو کوئی نہ کوئی شباہت بنا لیں گے، تو اس نے کیا آپ کو واضح نے قانون دیا کہ بھئی آپ شباہت کے ساتھ جو ہے نا استعمال کرو غیر موضوع میں، تو ہم شباہت کوئی بھی بنا لیں، پھر اگر ہم کوئی بھی شباہت بنا لیں تو ہمارا استعمال کیا ہو جائے گا، لوگوں کے مطابق غلط ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایک بندے کو ہم نے کہا کہ وہ شعر ہے، اور بعد میں اس نے کہا کہ وہ تو بڑا بزدل انسان ہے، وہ تو جو ہے رات کو باہر ہی نہیں نکلتا گھر سے، تو آپ نے اسے کیسے شعر کہہ دیا؟ تو آپ نے کہا نہیں، میں نے اس اعتبار سے کیا تھا کہ وہ جو ہے نا سمیل لاتی ہے اس کے منہ سے، اس اعتبار سے شعر کہا تھا، تو وہ آگے کیا کہے گا، آپ کے استعمال ہی غلط ہے، آپ نے لفظ اسد کو صحیح استعمال ہی نہیں کیا، بھی لفظ اسد کو بھی کبھی کسی نے استعمال کیا؟ تو یہ آگے کہے کہ نہیں، میں نے تو واضح کی شروط کی پابندی کی ہے، علم بیان کے قوانین کی، علم بیان کے قوانین کیا ہیں کہ آپ معنی غیر موضوع لہو میں مناسبت شباہت کے ساتھ استعمال کریں تو وہ استعمال مجازی ہوتا ہے، استعمال غلط تھوڑی ہوتا ہے، میں نے تو مجازی استعمال کیا، آپ کو نہیں پتہ علم بیان کے قوانین کا، وہ کہیں گے قوانین شوانین چھوڑو، آپ نے استعمال ہی لفظ غلط کیا ہے، کہاں پہ ٹھیک کیا ہے استعمال؟ وہ مصنف کہتے ہیں یہ جو چیز ہے نا، یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ اس کا تعلق چونکہ لوگوں کے مزاج سے ہے، لگے مزاج کی بنیاد پہ طے ہوگا کہ آپ نے
استعمال صحیح کیا یا صحیح نہیں کیا، نہ کہ قوانین کی بنیاد پہ طے ہوگا۔ تو آپ جتنے دلائل دیتے رہیں کہ میں نے یہ والی شبہات مراد لی تھی، وہ نہیں بات سنی جائے گی۔ معاشرے میں سیدھا کہہ دیا جائے گا کہ آپ نے اس بندے کی توہین کی ہے ابھی شعر کہہ کے، وہ سمجھ رہا تھا میری تعریف ہو رہی ہے اور آپ نے توہین کی ہے، اور اگر آپ بات کر دیں کہ جی میں نے تو اس معنی میں کہا ہے، سارے آپ کو کہیں گے آپ نے لفظ ہی غلط استعمال کی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو تو بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اس طرح سے لفظ بولتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ تعریف کی جاتی ہے، اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں، یعنی سارے کے سارے آپ کے استعمال کو غلط قرار دیں گے۔ تو لہٰذا استعمال کو غلط قرار دینے کے پیچھے وجہ کوئی بھی یہ نہیں بیان کرے گا کہ چونکہ جو یہاں پہ شبہات موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، شبہات کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سارے استعمال کے غلط ہونے کی یہ کہیں گے کہ یہ استعمال ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس، اس طرح سے چل نہیں رہا، اس طرح سے رواج نہیں ہے، اس طریقے سے ہمارا جو ذوق سلیم ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو بات پھر پیچھے کہاں پہ آ کے رکتی ہے؟ ذوق کے اوپر آ کے رکتی ہے۔ تو لہٰذا مصنف کیا نظریہ اپنائیں گے کہ استعمال مجازی کے صحیح ہونے کا جو معیار ہے وہ وضع نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگی؟ تبع الناس ہوگی، لوگوں کا کیا ہوگا؟ رواج ہوگا، لوگوں کا مزاج ہوگا۔ اور اسی بات کے اوپر جو ہے وہ مصنف نے ایک تائید بھی دی ہے، ہاں وہ تائید یہی ہے کہ اگر آپ یہ جو بھی ہم نے بیان کر دیا کہ مزاج کی اگر آپ بات کریں تو یعنی بہت ساری جو زبانوں کے جو مزاج ہیں نا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں معنی مجازی کے استعمال میں، ٹھیک ہے، تو سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، ڈفرینٹ بھی آ جاتے ہیں، لیکن اکثر طور پہ جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اکثر طور پہ معنی مجازی کی مناسبت کا اور شباہت کا ایک جیسا ہونا، یعنی سارے جو ہے جس طرح لفظ سیاست کی مشہور مثال ہے، اسی مثال کو آپ تطبیق کریں گے کہ یہ فقط عربی کے ساتھ یہ چیز تعلق نہیں رکھتی، کسی بھی زبان میں چلے جائیں تو وہ یہاں پہ شباہت شجاعت بھی جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ اس کے علاوہ دیگر شباہت کو کیا نہیں دیکھتا۔ اسی لیے لفظ حمار ہے مثلا، ٹھیک ہے، ہاں لفظ حمار کے بارے میں کہتے ہیں کہ امریکہ میں شاید اس سے اچھے معنی میں سمجھا جاتا ہے، ان کی کوئی سیاسی پارٹی بھی تھی ڈنکی وغیرہ کی کون سی، ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایسی کوئی خبر کہیں پہ آئی تھی۔ یعنی ہمارے ہاں اس ٹائم پہ یہ تھا کہ بھئی ہند و پاکستان اور بر صغیر میں حتیٰ کہ جو ہے وہ عرب زبان میں بھی جو حمار ہے یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کم عقل کے لیے، ٹھیک ہے، نہ کہ جو ہے وہ اس سے آپ محنت کا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی پارٹی کا نام حمار رکھا اور مراد ان کی کیا تھی کہ ہم محنتی لوگ ہیں، ایفرٹ کرنے والے ہیں، ہر ٹائم پہ لگے رہتے ہیں کام پہ، ٹھیک ہے، اور یہ والی جو شبہات ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال مصنف کی تائید کیا بنے گی؟ دلیل تو نہیں بنے گی، دلیل اور تائید میں کیا فرق ہوتا ہے کہ تائید میں تھوڑا سا ایک نقص ہوتا ہے، دلیل میں نقص نہیں ہوتا۔ تائید کیا بنے گی کہ اکثر الفاظ میں آپ کو جو وجہ شبہات ہے وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق ملے گی، اور مزاج کے لوگوں کے ایک جیسے ہوتے رہیں گے۔ اس میں یہ اسد کی مثال لے سکتے ہیں، اگر حمار کے اندر فرض کریں کوئی اشکال نہ ہو تو وہ کیا مثال لے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ یہ عموماً تو نہیں ہوگا، یعنی جیسے ابھی آپ نے کبھی کی مثال دے دی، امریکہ میں مطلب کیسے پہلو میں سمجھایا جاتا ہے، ہمارے برصغیر میں جو ہے وہ معنی میں نہیں لیا جاتا، تو ایسے میں لوگوں کے مزاج حسب العرف مختلف ہو جائیں گے، نہیں؟ ہاں مختلف ہو جائے گا۔ وہ کسی کے ہاں وہ صحیح استعمال ہوگا، کسی کے ہاں وہ غلط استعمال ہوگا، پھر کیا معیار رہے گا؟ اس عرف کے اعتبار سے رہے گا۔ ہاں پھر ہاں یہ ہم ایک اور دلیل بنا سکتے ہیں آپ کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی زبان کے اندر مختلف مزاج لے سکتے ہیں لوگوں کے، ایک ہی زبان کے اندر۔ اس کی مثال میرے سامنے کیا ہے، وہ کلب کی مثال آ رہی ہے، کتے کی، ٹھیک ہے، ہماری جو ملنگ پارٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کتے کو توہین کے لیے نہیں سمجھتی، وفا کے لیے سمجھتی ہے کہ ہم اہل بیت کے جو ہے نا سگے در بطول، اور اس طرح وہ جو لفظ سگ کو استعمال کرتی ہے لفظ کتا کو، تو وہ اس کو وفا کے معنی میں اپنی جو ہے وہ کم تر ہونے کے معنی میں اس چیز کو لیتی ہے، جبکہ جو دوسرا جو ذوق ہے اس کے مد مقابل، مقصرین والا ذوق، ٹھیک ہے، وہ اس کو کیا سمجھتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ نجاست کے معنی میں سمجھتا ہے، وہ یعنی وہ جو وفا والی شباہت ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں لے کر آتا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جسے جیسے وہ چاند کے بارے میں کہتے ہیں، چاند میں جو ذوق ہے وہ روشنی اور اس کی خوبصورتی کا ہے، اس کے داغ دبوں کو جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، تو یہ تو عمومی ہو جائے گا، ہر زبان میں ہو جائے گا۔ اور کتے کا آپ کہہ دیں کہ ہاں اس میں ڈفرینٹ ہو جائے گا، کچھ لوگوں کا ذوق کچھ اور کہتا ہے، کچھ کا کیا ذوق کچھ اور کہتا ہے۔ تو یہ جب ان بات کرتے ہیں تو وہ ایک خاص مجموعے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک خاص ماحول ہے نا ان کا، خاص یہ ماحول۔ نہیں بلا لی جاتی، جس طرح وہ فکر لی جاتی کہ اور سے مراد ہے کہ اوکلا سے، یعنی کہ جو صاحب عقل ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں صرف وہ، اگر تو ہم سب کو لیں تو پھر تو واقعی یہ مسئلہ بنے گا۔ اگر ہم صرف وہ لیں کہ جن کی جو ذرا عقلیں ذرا مضبوط اور صحیح ہاں ہیں، نہیں عقل تو اس میں تو فقہا بھی آتے ہیں نا،
یہ جو ہے سگ والا جو ہے یہ تو فقہا نے بھی اپنے قبروں پہ لکھوائے ہیں ہاں 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 یہ کون سے فقی ہیں کہ پورے ذکر موجود ہے یعنی آپ بات یوں تو نہیں کہتے یہ یعنی اس کی بات ہوتی ہے مزاج کی بات ہوتی ہے مثلا آپ یہ لفظ گناہ لے لیں لفظ ذلیل اور حقیر لے لیں لفظ ذلیل اور حقیر اہل بیت علیہ السلام نے خود کے لیے استعمال کیا ہے اللہ کے ہاں کہ ہم عبد ذلیل ہیں عبد حقیر ہیں دعا کمیل کے جملے اس مزاج کو قبول کر یعنی ہم اہل بیت کی خاطر شاید ہمارا ذہن قبول نہ کرے لیکن ان کا مزاج ایک اور ہے وہ عاجزی کے معنی میں لیتے ہیں اس چیز کو وہ رہبر معظم کے وہ جملے نہیں تھا انہوں نے خود کو ناقص کہا تھا وہ ایک ملنگ کہہ رہا تھا کہ یہ خود کو ناقص کہتے ہیں ہم کہ ان کی تقلید کریں ٹھیک ہے تو مطلب کیا کہ یہ جو مجازی معنی ہے اگر ہم ان کو حقیقی معنی میں نہ دیں جو مجازی معنی میں ہے تو یہ پھر ہر ایک کے جو ذوق ہے جو علمی ذوق ہے ذوق سلیم ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے علم کا ذوق لے لیں جہالت کا ذوق لے لیں جو بھی آپ ذوق بنا لیں ذوق ہوتا ہے اس کے اندر علم اور علم اور عقل کی بات نہیں دیکھی کیونکہ بات کوئی علم کی یہاں پہ نہیں ہو رہی بات کس کی ہو رہی ہے ذوق کی ہو رہی ہے یہ لوگوں کے ذوق اور رواج کی بات ہو رہی ہے ذوق کا جب رواج کی بات کہتے ہیں تو اب اس میں آپ یہ فیصلہ نہیں لیجیے ہمارا تو ذوق سلیم ہے آپ کا ذوق سلیم نہیں ہے تو اگلے کہتے ہیں یہ آپ بد ذوق ہیں آپ کا ذوق ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے کپڑے پہننے میں ذوق ہے گھر بنانے میں ذوق ہے ایسے جملوں کے بولنے میں بھی ذوق ہے نا ٹھیک ہے یعنی ہمارے بہت سارے لوگ جو جملے مجازی طور پہ تعبیریں بولتے ہیں تو اگلے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو ذوق ہی نہیں ہے کلام کے اندر ایسے جو ہے وہ یہ فقرہ بولا جاتا ہے اس معنی میں نہیں بولا جاتا تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا معیدات بنیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ معنی مجازی کی جتنی گیم چل رہی ہے وہ ساری ذوق کے اوپر چل رہی ہے وہ کوئی واضح کی قواعد اور شرائط کے مطابق نہیں چل رہی وہاں پہ کوئی دلیل نہیں دینے لگ جاتا علم بیان کے مان قواعد وغیرہ لا کر ساری چیزیں تو علم بیان کا یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ایک شعر میں کسی اور تشبیہ میں لیا تھا دوسرے میں کسی اور تشبیہ میں لے لیا تو وہ ہر چیز کو کیا ہو رہا ہے وہ سورہ بقرہ کے شروع میں نہیں ہے منافقین کی مثالیں کبھی بارش سے دی کہ ایسی بارش ہو جس میں رعد اور برق اور چمک ہو تو اس کی وہ کیا تعبیر لیتے ہیں کہ یہ ایمان ہے یہ ایمان کی یہ چمک کو دیکھتے ہیں کانوں میں جو انگلیاں ڈال لیتے ہیں کانوں میں انگلیاں موت کے ڈر سے ڈالتے ہیں کہ وہ اس خوف یہ ہوتا ہے کہ ہماری منافقت کی یہاں نہ ہو جائے ہم مارے نہ جائیں ہم اندر سے تو کافر ہیں یہ یہاں نہ ہو جائیں لہٰذا اسی خوف سے یہ تعبیر استعمال کی کہ وہ بات سنتی نہیں ہے کہ جو کافروں کے لیے عذاب کی آیات اللہ کے رسول پڑھ رہے ہوتے تھے وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے یہ ساری تشبیہات ہیں نا اب وہ تشبیہات میں تفسیر شبر میں کیا لکھتے ہیں سید شبر کہ آپ جی اس کا یہ والا ہم معنی کر سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ آپ کا ذوق سلیم کوئی اور معنی بھی اس کا بنا لے ٹھیک ہے جی بجلی سے مراد بارش سے مراد ان کا ایمان ہے اور اس کے اندر گرج اور چمک ہے اس سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر آمیزش ہے کفر کی یہ تشبیہ ہے نا ایک قرآن کی ٹھیک ہے اب یہ تو نہیں ہے تاریخ میں کہ وہ جی بارش انہوں نے بنائی ہوتی تھی پھر ڈر کے انگلیاں کانوں میں ڈالی ہوتی تھی یہ کوئی چیز تو نہیں ہے نا قرآن تو بلاغی تعبیر استعمال کر رہے ہیں اب اس کی جو مفسرین بلاغت کی تفسیر کرتے ہیں آخر پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ذوق یہ کہہ رہا ہے ہاں آپ جو ہے نا حسب ذوق بنا لیں آپ کا ذوق کیا کہتا ہے یہ تعبیر کہاں پہ استعمال ہوگی ہاں تو یہ ساری چیزیں مصنف کے لیے کیا تائید بنے گی اس کا مطلب ہے کہ جو استعارے کی اور مجاز کی جو تشبیہات کی تشریح کرنا ہے اس میں انسان کا ذوق جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ذوق ڈفرینٹ ہوتا ہے جس کی جتنی معرفت ہے وہ اسی کے حساب سے چلے گا جس کا جتنا مشاہدہ ہے وہ اسی کے حساب سے چلے گا وہی نا اسی سلیم کے اوپر تو بحث ہے نا کہ میرا سلیم ہے یا آپ کا سلیم ہے سلیم کا تو کوئی قانون نہیں ہے نا بنے گا نا کہ جو علم بلاغت والے ہیں ہاں جنہوں نے وہ صحیح طریقے سے پڑھا ہوا ہے ہاں وہ خود معین کر سکتے ہیں نا کہ ہاں اس نے جو بات کی ہے وہ صحیح کی ہے اور جو یہ عام جس نے کبھی بلاغت سارے پڑھے ہوتے ہیں سارے پڑھے ہوتے ہیں نا مطلب یہ ہے کہ سارے پڑھے ہوئے ہیں نا مثلا ہم چاروں کیا ہم علم معنی بلاغت کے سارے ماہر بن جاتے ہیں کتابیں بھی لکھ لیتے ہیں ہم چاروں کی تشریح الگ ہوگی ٹھیک ہے مگر وہ لوگ اگر کوئی اور بندہ آگے بیچ میں ایڈ کرنا چاہے گا وہ تو نہیں ہاں وہ جو جاہلین کی اگر بات کریں جن کو کچھ نہیں ہے مثلا اس میں یہ جو زبان کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں پڑھنے کی بات بھی نہیں ہوتی نا یہ ذوق کہتے ہیں اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے جو شاعر حضرات ہوتے ہیں یہ شروع سے مزاج انسانوں کے ہوتے ہیں نا ڈی این اے میں ہوتے ہیں یہ چیز یعنی کچھ بندوں کو تو اصلاً آپ اس کو کیا ہے نیلے آسمان سبز گھاس پھول چرندوں کی جو ہے وہ آوازیں پرندوں کی یہ آپ اسے بتاتے رہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ذوق جمالیات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ذوق جمالیات اصلاً اس میں ہے ہی نہیں کچھ بھی آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بوریت والی باتیں کر رہے ہیں کہ کچھ کے اندر یہ بڑا ذوق ہے یعنی وہ آپ جیسے جیسے منظر کھینچ رہے ہیں تو وہ عش فضا کی پر ایسے ہی وہ شیخ انور نشوی سے ہمارے بتا رہے تھے کہ ادھر گیا ادھر جاپان وغیرہ میں جاتے رہتے ڈرائیور سے میں نے کہا کہ
ماں جی آپ کی ماں کی طرف الگ رہتی ہیں کہ ماں محبت نہیں کرتی بیٹے سے، کہ آپ سے محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ محبت کیا ہوتی ہے ماں کی؟ اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، ان کا ذوق یعنی بالکل ذوق ہی ختم ہو چکا ہے ان کا اس حوالے سے کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، کسی کی خاطر کمانا کیا ہوتا ہے، کسی خاطر قربانی کیا دینا ہوتا ہے، تو یہ یہاں یہ محبت والے ذوق ہیں، یہ ختم ہو چکے، تو یہ ساری چیز زبان کے اوپر بھی کیا اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سے مصنف کی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ قواعد اور ضوابط سے نہیں ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ جو مجازی تعبیروں کا تعلق ہے وہ کس سے ہے، وہ ذوق سے ہے ہر ایک۔ پھر ذوق کے ساتھ قید سلیم کی لگائیں گے، پھر وہ سلیم کا اصل تو ایشو ہے، سلیم جو ہے کس کے ہاتھ آتا ہے کس کے ہاتھ نہیں آتا، ہر کوئی کہتا ہے سلیم ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے یہ رہتا ہے۔ اچھا عبارت کے اوپر آ جائیں کہ الاستعمال حقیقی و مجازی، استعمال لفظ فی معنی الموضوع له حقیقت، لفظ کا استعمال کرنا اپنے معنی موضوع لہو میں یہ تو حقیقت ہے، ٹھیک ہے، استعمال حقیقی کہتے ہیں کیونکہ موضوع لہو کو ہم کیا کہتے ہیں، اسی کے لیے واضح کیا گیا تھا تو اسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ واستعمال فی غیر ہی المناسب لہو مجاز، اور غیر حقیقی میں استعمال کرنا لیکن ایک شرط کیا ہو کہ مناسب لہو، کہ وہ غیر اس کے ساتھ کیا رکھتا ہو، مناسبت رکھتا ہو۔ وہ مناسبت کون سی ہے، آپ کم از کم ایک مناسبت شبہات کو آپ ذہن میں رکھیں وضاحت کرنے کی خاطر، ٹھیک ہے، سببیت مسبیت والی اور بہت ساری مناسبات کے ذکر ہیں وہاں پہ۔ تو غیر میں جو اس کے مناسب ہو تو مناسب کس کے مناسب ہو، لہو کی مقدر جائے گی، یعنی موضوع لہو کے مناسب ہو، یعنی موضوع لہو کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہو کہ جو اس غیر موضوع لہو کے اندر بھی کیا موجود ہو، تب وہ ان کی مناسبت بنے گی نا۔ مثلا آپ کیا کہتے تھے کہ اسد کا موضوع لہو کیا ہے، حیوان مفترس ہے، تو حیوان مفترس کے اندر مناسبت کیا ہے، وہ اس کا خوف نہ کھانا ہے، اس کا شجاع ہونا ہے، اور آپ ادھر سے اس کو استعمال کر رہے ہیں زید میں، تو زید کے اندر کیا مناسبت ہے، یہی اس کا بھی کیا ہے، خوف نہ کھانا اور کیا شجاع ہونا، تو دونوں کی کیا ہے وہ سیم ہوگی نا، شباہت ایک جیسی ہوگی۔ جبکہ جو کیا مثال دی ہے کہ لفظ کتاب کو آپ دیوار کے معنی میں استعمال کریں گے تو یہ کیا ہے، کوئی شباہت استعمال یہاں پہ نہیں پیدا ہو رہی، ٹھیک ہے، بن نہیں رہی۔ وفی غیر المناسب، فی غیر المناسب کیا مطلب، یعنی معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کریں گے لیکن وہ کیا ہوگا جی، غیر مناسب ہوگا، اصلاً کوئی مناسبت یہاں پہ موجود نہیں ہوگی، کوئی شبہات موجود نہیں ہوگی، تو یہ استعمال کیا کہلائے گا، غلط کہلائے گا۔ وہذا امر، یہ جو معاملہ ہے، تینوں جو پوائنٹ ہیں یہ کیا محل وفاق ہیں، یہ محل اتفاق ہیں۔ ولیکن واقع الخلاف الاستعمال المجازی، اس میں سے جو دوسرے نمبر پہ ہے استعمال مجازی، اس میں اختلاف کس بات میں ہوا، یوں اختلاف ہوا کہ فی ان صحتہ، کہ استعمال مجازی کا صحیح ہونا، حال یا متوقفۃ، کیا یہ موقوف ہے کہ علی ترخیص الواضح، کہ واضح جو ہے وہ اجازت ہے۔ واضح کی ترخیص کا کیا مطلب ہے، وہ تفسیریہ، ٹھیک ہے، واضح کی ترخیص کیا مطلب کہ وہ تفسیر ہے کہ ملاحظۃ العلاقات المذکورۃ فی علم البیان، کہ آپ لحاظ کریں انہی علاقات کو، کس کے درمیان، موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان، اسی مناسبت کا آپ لحاظ، علاقہ میں معنی مناسبت، کہ انہی مناسبتوں کا آپ لحاظ کریں کہ جو علم بیان میں مذکور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر علم بیان میں مذکور جو مناسبتیں ہیں ان کا اگر آپ لحاظ کر کے چلیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ واضح کی ترخیص کے مطابق چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، واضح کی شرائط کے مطابق چل رہے ہیں۔ او ان صحتہ طبیعۃ تابعۃ، یا اس استعمال مجازی کا صحیح ہونا ایک ایسی نیچر ہے کہ جو تابع ہے لاستحسان، اچھا قرار دینا، کس کا اچھا قرار دینا، الذوق سلیم، جو انسان کا مزاج ہے، جو سلیم مزاج ہے، وہ کسی معنی کو اگر اچھا قرار دے تو بس وہ استعمال کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو شاعر ہوتے ہیں بڑے بڑے کہتے ہیں ہمارا ذوق کہتا ہے کہ اس لفظ کو ہم اس معنی مجازی میں اچھا قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس ذوق سلیم ہے ہی نہیں، تم کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ علم اصول فقہ میں وجدان کے جیسے مسئلے رہتے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، الوجدان خیر و شاہد، تو وہ وجدان ہر فقیہ کا الگ ہوتا رہتا ہے، تو یہ یہاں پہ یہ چکر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ذوق سلیم۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بات جو ہے وہ ترخیص واضح کی نہیں ہے، بات کس کی ہے، ترخیص ذوق سلیم کی ہے، کہ ذوق سلیم اگر اجازت دے رہا ہے، اچھا قرار دے رہا ہے، اسے وہ کیا کہتے ہیں کہ صحت و استعمال المجازی بالوضع او بالطبع، یہ شارٹ کٹ استعمال ہوتا ہے، بالوضع ہے یا بالطبع ہے۔ فکل مکان المعنی غیر الموضوع له مناسبا، پس جب بھی جو معنی ہے، کل مکان المعنی غیر الموضوع له مناسبا للمعنی الموضوع له،
کہ جو غیر موضوع لہو معنی ہے جب بھی وہ مناسب ہوگا معنی موضوع لہو کے، مناسب ہونے کے کیا مطلب ہے تفسیریہ، یعنی وَاسْتَحْسَنَهُ الطَّبْعُ، مناسب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ تب کیا اس کو اچھا قرار دے رہی ہے، نہ کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہے چونکہ واضح اور علاقات کو آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں آپ مزاج کو دیکھ رہے ہیں، تو صح استعمال لفظ فیہ، تو اس میں اس لفظ کے استعمال کرنا صحیح ہو جائے گا، وَإِلَّا اگر تب اس کو اچھا نہیں قرار دے رہی، چاہے جو ہے وہ علم بیانی کے قواعد کو آپ نے اپلائی اس کے اندر پورا بھی کر دیا ہو، تو فلا، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ مناسبت بھی جاری ہے، نہیں، استثنو کی معنی کی طرف پلٹیں، معنی تو معنی جو غیر موضوع لہو ہے وہ مناسب و معنی موضوع لہو کے وستحسنہ، اور اس معنی غیر نہیں بلکہ استعمال کی طرف ہونا چاہیے، وستحسن الاستعمال، اور اس استعمال کو جو ہے وہ درست قرار دیتی ہے، اچھا قرار دیتی ہے، ہاں کیونکہ شروع سے وہ صحت ہو یعنی استعمال کی صحت ساری وہ اس یہ معنی کے اعتبار سے پلٹائیں گے، زمین معنی یعنی مفہوم جو آپ نے سمجھا ہے، تو آپ مراد کیا لیں گے، استعمال، پورا استعمال یعنی علم بیان میں بھی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں پر بھی وہ جب یہ بحث کرتے ہیں تو وہ بھی شرط لگا دیتے ہیں کہ ذوق سلیم بھی اس کو ڈیپینڈ کرتا ہو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ خود علم بیان والے بھی تو یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ قواعد آپ کو دے رہے ہیں بس اس کے مطابق چلو، وہ بھی تو یہ شرط لگا رہے ہیں کہ ذوق سلیم کو بھی دیکھنا ہے آیا وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا ہمارے قواعد کے مطابق چلیں گے تو استعمال صحیح ہوگا، انہوں نے بھی کھاتا کس کے اوپر ڈال دیا، ذوق سلیم کے اوپر ڈال دیا۔ والارجح القول ثانی، اور جو ارجح ہے وہ قول ثانی ہے، یعنی جو صحت و استعمال مجازی کیا ہوگا، بالتب ہوگا، تب کے سبب سے ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ لأن نجد صحت استعمال الاسد فی الرجل الشجاع مجازا وان منع منه الواضح، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسد کا جو استعمال ہے وہ رجل شجاع میں صحیح ہے، مجازن صحیح ہوگا، اگرچہ آپ فرض کر لیں کہ کوئی واضح ایسا آ جائے کہ جو اس سے منع بھی کر دیں، یعنی واضح کی شرائط کی اور منع کرنے کی یہاں پہ کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تو واضح کہتا رہے کہ استعمال نہ کرو نہ کرو، تو وہ اگلے گناہگار ہو جائیں گے، لیکن استعمال کیا رہے گا، صحیح رہے گا اس کا۔ وعدم صحت استعمالی مجازن، اور اسی اسد کا جو استعمال ہے، استعمال الاسد، اسی اسد کا استعمال صحیح نہیں ہے مجازن، کس میں، فی کریہ رائحۃ الفم، تو اس بندے میں جو ہے وہ استعمال صحیح نہیں ہے، کما یمثلون، جیسا کہ وہ مثال بھی اس کی دیتے ہیں، کون استعمال دیتے ہیں، خود جو علماء بیان والے ہیں، علماء بلاغہ، یہ خود یہ مثال دے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کریہ الفم میں آپ استعمال نہ کریں۔ وَإِن رَخَّصَ الْوَاضِحَ، اور اگر آپ فرض کریں کہ واضح صاحب اس کی کیا پرمیشن بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی اس کی پرمیشن سے یہ استعمال صحیح نہیں ہوگا، استعمال کیا رہے گا، غلط رہے گا، تو یہ دلیل بن گئی نا، اس کا مطلب ہے کیا ہے کہ واضح کی تو منع کرنے اور اجازت دینے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو وہ ویسے کیا زحمت کر رہے ہیں، اصل میں جو استعمال کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کس سے ہو رہا ہے، تب سے ہو رہا ہے، لوگوں کے مزاج سے ہو رہا ہے، یہ دلیل ہو گئی۔ اور اس کے اوپر معید کیا ہے، وہ معید ذالک اتفاق اللغات المختلفۃ، کہ مختلف لغات کا اتفاق رہتا ہے غالباً، 100% تو نہیں، غالباً اتفاق رہتا ہے فی المعانی المجازیہ، معنی مجازیہ میں، تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اتفاق ہونے کے پیچھے ان کی وجہ کیا ہے، مزاج ہے، ایسا وجہ نہیں ہے کہ ان کا جو واضح تھا اس کے مذاکرات ہوئے، کہ اس کے ساتھ جی عربی والے واضح کے ساتھ اس کے مذاکرات انگلش والوں کے ساتھ ہوئے، صاحب نے جائے مل کے طے کیا، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اصلاً ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوں گے، ملے ہی نہیں ہوں گے، لیکن اس کے مزاج کے مطابق استعمال صحیح ہو گیا، اور وہی مزاج یہاں پر بھی اپلائی ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں کوئی وضع کی اور قوانین کی باتیں نہیں چل رہی، بات کس کی چل رہی ہے، مزاجوں کی چل رہی ہے، کہ اور مزاج جب ایک ایسے ہو جاتے ہیں تو وہ چاہے وہ نہ بھی ملیں، دور بھی ہوں، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے، ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ومؤید ذالک، اچھا یہ ہو گیا، فترا فی کل لغت، پس آپ ہر لغت میں کیا دیکھتے ہیں کہ یعبر عن الرجل شجاع، کہ وہ رجل شجاع سے تعبیر لے کر آتے ہیں باللفظ، اپنے لغت کے اسی لفظ کو لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، الموضوع للاسد کے جو انہوں نے اسد کے لیے بنایا ہوا ہے وہی لفظ لے کر آتے ہیں۔ وہکذا فی کثیر من المجازات، اور اسی طریقے سے اسد کے علاوہ بھی آپ دیگر مجازات میں چلے جائیں کہ اشاعت عند البشر، جو پوری دنیا میں کیا ہے رائج اور شائع ہیں، تو اس میں بھی آپ کو تقریباً ایک جیسی کیا چیزیں ملیں گی، اور اس کے اوپر مزید ہمارا معید ابھی کیا نکلا کہ خود اگر ایک ہی لغت میں آ جاتے ہیں تو بندے کیا ہو جاتے ہیں، ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں،
ایک ہی لغت کے بندے کا مزاج کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے، ذوق کیا ان کا کیا کرتا ہے فرق کرتا ہے۔ ہاں، اگر واضح ایک ہوتا تو پھر اسی لغت کے ماننے والے سارے اسی کے مطابق چلتے، تو ایک ہی لغت کے جو مختلف واضح ہو رہے ہیں اور مختلف ذوق کے لوگ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کس کی چل رہی ہے، ذوق کی چل رہی ہے، کہ کوئی اس کو شبات کے معنی میں صحیح لیتا ہے استعمال، کوئی اس کو صحیح نہیں لیتا، اس طریقے سے۔ اچھا، اگلی جو بحث ہے کہ الدلالۃ تابعۃ للارادۃ، دلالت ارادہ کتابیں ہے یا ارادہ کتابیں نہیں ہے، یہ بحث یہاں سے شروع ہوئی کہ چونکہ لفظ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، دال کی ہوتی ہے، اور موضوع لہو کی حیثیت کیا ہوتی ہے، مدلول کی ہوتی ہے، یعنی معنی کی حیثیت کیا ہوتی ہے، مدلول کی ہوتی ہے، دال اور مدلول۔ اگر آپ سیدھی سیدھی دلالت کی تعریف دیکھیں جو سمپل ہے، کہ جب بھی آپ کو دال کا علم ہو تو آپ کا ذہن منتقل ہو جائے کس کی طرف، مدلول کی طرف، اور منتقل ہونے کے پیچھے سبب کیا بنتا ہے جی، آپ کو ان دونوں کے درمیان کیا پتہ ہو، جو ربط ہے تعلق اس کا آپ کو علم ہو، یعنی آپ کو کس کا علم ہو، العلم بالوضع، آپ کو وضع کا علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر دلالت غیر وضعی ہو تو آپ کو کیا ہے اس کا ربط تعلق خارجی کا پتہ ہونا چاہیے نا، کہ دھوئیں کا تعلق کس سے ہوتا ہے، آگ سے ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا پتہ ہونا چاہیے، دلالت وضعیہ لفظیہ میں آپ کو وضع کا کیا پتہ ہونا چاہیے، تو جس بندے کو وضع کا پتہ ہوگا وہ جیسے ہی اس لفظ کو سنے گا تو اس کا ذہن کس کی طرف منتقل ہو جائے گا، مدلول کی طرف کیا منتقل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ جب اس کا ذہن مدلول کی طرف منتقل ہوگا تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ دلالت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ شیخ مظفر الرحمہ کی یہ نظریہ ہے کہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں معنی کی، ہم اور ساتھ بات کر رہے ہیں دلالت وضعیہ کی، تو اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے ارادے اور قصد کا وہ بڑا دخل ہے، کیونکہ معنی کا مطلب اگر آپ نکالیں لغت میں، معنی کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کا مقصود ہو، مراد ہو، ٹھیک ہے۔ معنی مفعول ہے، یعنی اس نے جس چیز کو مراد لیا ہو، اس نے جس چیز کا کیا ہے ارادہ کیا ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ وضع کی بات کرتے ہیں، جو لفظ کو جب ہم وضع کرتے ہیں معنی کے لیے، تو وضع کون کرتا ہے، واضح کرتا ہے نا، تو واضح جب کرتا ہے تو وہ تو تصور کرتا ہے باقاعدہ، وضع کہتی ہے کہ تصور کرنے کے ہیں، تو تصور کرنا بھی کیا ہے انسان کا فعل اختیاری ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے ارادہ ہوتا ہے، اس کا ارادہ کرے گا تو تب کیا وضع کر سکے گا۔ لہٰذا اگر آپ خود اس کے سبب کو دیکھیں جو کہ وضع ہے، اس میں بھی ارادہ موجود ہے، اور ادھر سے معنی موضوع لہو کو دیکھیں جو معنی ہوتا ہے اس کے اندر بھی کیا ارادہ موجود ہے، تو پس اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا دال بھی تب بنے گا کہ جب اس دال سے اگر نے ارادہ کیا ہوگا اس معنی کا، مدلول کا ارادہ کیا ہوگا۔ اگر اس نے اس معنی کا ارادہ نہیں کیا ہوگا تو آپ اسے دال نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ یہ جی دلالت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو دلالت نہیں ہوئی، یعنی آپ کا جو ذہن ہے اس معنی کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا۔ مثلا کہتے ہیں ذہن تو چلا جائے گا، ذہن تو کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، لیکن آپ اسے دلالت نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں بھی یہ کیا، بھی کوئی بندہ سویا ہوا تھا، اس نے کوئی زبان سے الفاظ نکال لیے، وہ آپریشن کراتے ہیں کسی کا تو زبان سے الفاظ نکالتے ہیں مختلف، تو کیا اس کے معنی کی دلالت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مصنف کہتے ہیں نہیں، اس کے جو لفظ جو بول رہا ہے اس کی معنی کے اوپر دلالت نہیں ہوتی، وگرنہ وہ تو آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور آپ آگے سے ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک آپ کو سنا رہے ہیں ایسے ہی ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کے لفظوں کی دلالت ہی نہیں ہے اس معنی کے اوپر، تو اگلے کہیں گے دیکھو جی اس نے آپ کو یہ بول دیا، یہ بول دیا، اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا۔ ہمارے برادر کا آپریشن ہوا تھا تو اس نے جو ہے نا وہ ان کی ریکارڈنگ کی نا یہاں پہ، اور اسے پوچھ رہا تھا اچھا تقی ہاشمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جعفر جاسوسی کے بارے میں کیا خیال، اور وہ آگے سے کیا لمبی لمبی چوڑ۔ اچھا، وہ جب اس کے بعد انہوں نے ویڈیو دکھائی، برادر سارے مذاق میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں میرے کلام کی دلالت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں شیخ مظفر الرحمہ علیہ عقیدہ کے اوپر ہوں کہ لفظ کی دلالت معنی کے اوپر کب ہوتی ہے، جب وہ معنی کیا ہو، مقصود ہو، مراد ہو، تو میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا اس کا، لہٰذا دلالت لفظوں کی ہے ہی نہیں۔ ہاں پھر باقی جو چیز ہے کہ بھی وہ لفظ سن کے وہ معنی تو ذہن میں آتا ہے، تو وہ مصنف نے اس کا ایک نام رکھا ہوا ہے، عربی کا معنی ہے تداعی المعانی، ٹھیک ہے، دعوا سے ہے نا، دا یا تدا کیا مطلب کس چیز کو کھینچ کے لے آنا، ٹھیک ہے، چونکہ دو تین چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، ایک لفظ معنی کے ساتھ اتنا گہرے طریقے سے جڑا ہوا ہے، تو وہ لفظ اگر آپ ذہن میں بھی فقط سوچیں نا تو وہ معنی آ جاتا ہے، ذہن میں جو الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں مختلف لفظوں کو سوچنے سے، وہ کیا دلالت ہو رہی ہوتی ہے، دلالت نہیں ہو رہی تھی، وہ کیا آتے ہیں مختلف معنی انسان کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے کسی کی زبان سے کوئی لفظ سن لیا، اب تک جو ببغا کیا کہتے ہیں، طوطا کہتے ہیں، اس کی زبان سے لفظ سن رہی ہے اور وہ گالی گلوچ کر رہا تھا اپنے پڑوسیوں کو یا کسی کے جو ہے وہ عیب بیان کر رہا تھا، تو سارے کہتے ہیں کہ معنی تو ہمارے ذہن میں اس کا آ رہا ہے،
لیکن اس معنی کو ذہن کے آنے کو وہ دلالت کبھی بھی نہیں کہیں گے. وہ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ جی من باب تداعی المعانی ہے. یہ اس باب سے ہے کہ ایک چیز کو آپ سوچتے ہیں تو دوسری سوچ ساتھ آ جاتی ہے، دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو تیسری چیز آ جاتی ہے، کیونکہ ذہن انسان کا ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ فقط ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پاتا، ایک چیز کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہوتی ہیں وہ اس کے پاس آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ لفظ فرض کریں کوئی نہ بھی بولے، فقط ذہن میں آپ سوچ رہے ہیں تو پھر بھی آ جاتے ہیں. یہی جو روڈ کے اوپر بورڈ وغیرہ لگائے جاتے ہیں جس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ بھئی راستہ جو ہے وہ دائیں طرف مڑنا ہے آپ نے. اب یہی جو ہے وہ بورڈ اگر آپ کے گھر میں پڑا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی دائیں طرف نہیں مڑیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے تو نیچے گریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ اس لفظ نے یہاں پہ دلالت کیوں نہیں کی اس کی طرف؟ کیونکہ ابھی اس کا مقصود نہیں ہے نا، اس سے ارادہ نہیں کیا گیا اس دلالت کا. ہاں، آپ کے ذہن میں وہ دایاں معنی تو آ جائے گا، ظاہری بات ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دایاں طرف مڑیں، وہ معنی تو ذہن میں آ جائے گا. تو لفظوں سے معنی کا ذہن میں آ جانا یہ دلالت نہیں کہلاتا. دلالت تب کہلاتا ہے کہ جب باقاعدہ اس کا ارادہ بھی کیا گیا ہو معنی کا، تب اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دلالت کہا جاتا ہے. جس کا ارادہ پیچھے ہو، بولنے والے کا ارادہ ہو. ہاں، یعنی ہم تعریف یوں کریں گے کہ وہ کیسے دلالت کی تعریف کرتے ہیں؟ کون لفظ بحالت، لفظ ایک ایسی حالت میں ہو کہ ینشأ من العلم بہی، العلم بالمعنی، العلم بالمعنی، آگے کیا کہیں گے؟ بالمعنی المقصود بہی، اس کے ساتھ ایک اضافہ کریں گے نا کہ لفظ ایک ایسی کنڈیشن اور ایسے حالات میں صادر ہوا ہو کہ جب آپ کو اس لفظ کا پتہ چلے تو آپ کا ذہن اس معنی کی طرف چلا جائے کہ جو اس سے مراد لیا گیا ہے. بالمعنی المقصود بہی نہیں، آگے بالمعنی کا ہوگا نا، المعنی مقصود بہی کا ہوگا نا. دوسری چیز کا علم ہو جائے، اور دوسری شے کی تفسیر کیا کریں گے؟ یعنی شے الاخر یعنی العلم بالمعنی المقصود بہی. ٹھیک ہے، اس کو لے کر آئیں گے. یعنی وہ اس کو دلالت کہیں گے نا. یعنی شیخ مظفر رحمۃ اللہ دلالت کب کہا جائے گا؟ دلالت تب کہا جائے گا کہ جب اگلے نے عثمانہ کا ارادہ کیا ہو. اگر اگلے نے عثمانہ کا ارادہ نہ کیا ہو تو اس کو دلالت ہم نہیں کہیں گے. اس کو پھر کیا نام رکھا ہوا؟ اس کا نام کیا رکھا ہوا؟ تداعی المعانی نام رکھتی ہے. تو یعنی یہ نام رکھنے کی اصل میں نزاع ہے. اس نزاع کو کیا کہتے ہیں ہم؟ نزاع لفظی کہتے ہیں. اور یہاں پہ مدلول نہیں کہیں گے وہ. یعنی جو آپریشن، جو بندہ ہوش و حواس میں نہیں تھا، جتنے بھی الفاظ اس نے بول دیے ان الفاظ کا جو معنی ہوگا اس کو مدلول نہیں کہیں گے. دال ہی نہیں ہے، مدلول نہیں ہے. اس سے فرق کہیں گے تداعی المعانی کی، یہ لفظ کیا معنی کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو معنی ذہن میں آ رہا ہے. اصل یہ دال ہی نہیں بن رہا. دال ہی بننا تب ہے کہ جب ارادہ ہوگا اس کا. مدلول ہی تب بنے گا جب ارادہ ہوگا. دلالت ہی تب بنے گی ارادہ ہوگا. دال، مدلول، کیا کہتے ہیں، دلالت، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے ارادہ اور قصد سے جڑی ہوئی ہیں. کیونکہ وضع سے کام شروع ہوا. وضع بھی کیا قصد سے ہے، وہ بھی ارادے قصد سے ہے. واضح بھی کیا حکیم ہے، وہ بھی بغیر قصد کے نہیں بناتے چیز. ارادے سے آگے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انجام بھی پائے. جیسے آپ نے مثال دی وہ بورڈ کی، سائن بورڈ، وہ آپ گھر میں پڑا ہوا تو دائیں طرف تھوڑی مڑے گا، اگر روڈ پہ کھڑا ہوا تو دائیں طرف مڑے گا. یعنی اس کا یہ فعل انجام پانا دلالت کرے گا کہ وہ مڑے. نہیں، فعل انجام نہیں پڑھنا، اس معنی کو وہ سمجھ لینا کہ اس کا معنی یہی ہے. وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ دائیں طرف مڑنا ہے. اب مڑے نہ مڑے اس کی اپنی مرضی ہے نا. عمل سے یہی بات تو گھر میں پڑا سائن بورڈ بھی سمجھ جاتا ہے. نہیں، وہ یہاں پہ گھر میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس طرف مڑنا ہے اور یہ واقعاً بتلا رہا ہے کہ اس طرف مڑو. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ سائن بورڈ کا مقصود یہ ہے کہ مجھے اس طرف مڑنا ہے. وہ کہتا نہیں، اس کا مقصود یہ ہے ہی نہیں. سائن بورڈ کا مقصود کب ہوگا دائیں طرف مڑنا؟ جب اس کو اس جگہ پہ رکھا جائے گا جہاں پہ ہم یہ چاہ رہے ہوں گے دائیں طرف مڑنا. مڑنے کی جہاں کی جگہ بھی ہو اور باقاعدہ ارادہ ہو کہ مڑنا ہے. ابھی یہاں تو مڑنے کی جگہ نہیں ہے. واضح؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ معنی تو ذہن میں آ رہا ہے، معنی ذہن میں آ رہا ہے لیکن وہ معنی مقصود ذہن میں نہیں آ رہا ہے نا. ابھی اس معنی کا ہم نے قصد نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا. ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو مثال دی ہے مریض والی، وہ مختلف الفاظ جو ہے یہ کریں کہ ہمارے معنی تو کوئی لوگ پوچھ سکتے ہیں لے کے ذہن کو نا کہ آپ نے وہاں پہ بریکر لگا دیے کہ جی نہیں جا سکتا معنی، لفظ سے معنی کا نہیں جا سکتا. مگر ایک الگ خارج میں ہمارے پاس کوئی اور ادلہ ہیں یا کوئی اور ہمارے پاس اور بھی چیزیں جس وجہ سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مراد نہیں. تو یہ والی چیز جو ہے نا، انہوں نے تصور تصدیق میں شاید کیا نا، اس کو تصور تصدیق میں ہمیں یعنی کہ لگتا ہے یہ کہ پہلے بھی یہ اس کی ہم نے کیا تھا کہ شیخ مظفر جو یہ بار بار بیان کر رہے ہیں کہ دلالت ہو رہی ہے، مگر مسئلہ ہے کہ ہم باقی کرینوں سے اور چیزوں سے حل نکال رہے ہیں کہ اس کی مراد یہ نہیں. نہیں،
وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دلالت ہو رہی ہے، وہ مشہور علماء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دلالت تصوریہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تصدیقیہ نہیں ہو رہی، یعنی یہ دال نہیں بنا، یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ چیز اس کا معنی مراد ہے اور وہ اسی معنی کو چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خود دلالت تصوریہ ہو رہی ہے، یعنی وہ دلالت کی دو کیٹیگری کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے دلالت تصوریہ، ایک ہوتی ہے دلالت تصدیقیہ۔ دلالت تصوریہ کیا ہے کہ آپ کو فقط علم باللفظ ہو، آپ قصد کرے یا نہ کرے، لفظ سے آپ کے ذہن میں معنی کا تصور آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہی منطق کا تصور تصدیق کرنا نا، کہ تصور میں کیا ہوتا ہے، بس آپ کے لیے حضور و صورت شیء عند العقل ہے، اب وہ چیز کیا ثابت بھی ہے، اس کے اوپر کیا ظن بھی پیدا ہوا یا نہیں ہوا، رجحان بھی ہے ایک طرف کا یا نہیں ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہوتی وہاں پہ۔ تصدیق میں کیا ہوتا ہے کہ وہ رجحان بھی ہوتا ہے، وقوع یا لا وقوع کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو لفظ دال بنا ہے اپنے معنی کے لیے، کیا یہ اس کی مراد بھی ہے، ثابت بھی ہے؟ اگر آپ ثابت وغیرہ کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے دلالت تصدیقیہ ہو جائے گی۔ مراد کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں مراد کی ضرورت ہمیں کیا ہے؟ اصل تو چیز یہ ہے نا کہ لفظ سے معنی تک پہنچنا، تو یہ مراد بیچ میں کیوں، ارادہ کیوں؟ کیونکہ ہم بات اسی دنیا میں رہ رہے ہیں نا، اس بندے نے کہا ہے کہ میرے لیے پانی لے کر اور میرے لیے کام کرو، تو ہم اس کے معنی کی طرف پہنچنا چاہ رہے ہیں نا، کہ جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، ایسے ہم خیالاتی دنیا میں تو نہیں رہ رہے نا۔ خیالاتی میں نہیں رہ رہے، مگر اس کی مثال جو باڈی لینگویج ایک کرینہ بنتا ہے کہ وہ قصد کر رہے یا نہیں کر رہے۔ یہ تو وہ ہنس کے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں بھی وہ مذاق کر رہا ہوں، اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ پوری روایات کی بحث یہ آتی ہے کہ جی امام نے یہ جب جملہ ارشاد فرمایا تو وہ اس اینگل سے مقام بیان میں نہیں تھے، وہ فقط اس اینگل کو بیان کرنا چاہ رہے تھے، لہٰذا جس اینگل کو امام بیان ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کیوں مراد لے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لفظ کے اندر وسعت ہے، ہم معنی مراد لے رہے ہیں، معنی مدلوز کیسے ہے؟ وہ جب اطلاق سے تمسک کریں گے کہ مولا نے مطلقاً کہہ دیا کہ جب بھی جی جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو سارے جو ہے وہ دوڑ کے چلے جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ مولا اس وقت جو ہے وہ نماز جمعہ کی شرائط کے مقام بیان بھی نہیں ہے، فقط وہ کس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ نماز جمعہ کی وجوب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجوب کی شرائط کیا ہے کہ وہ بلانے والا چاہے یزید ہو، معاویہ ہو، جو بھی ہو، بس اذان دے دے، آپ پیچھے جا کے کھڑے ہو جائے، کیا یہ مراد ہے ہماری؟ چاہے وہ دو مسجدوں کا اکٹھا جمعہ ہو رہا، وہاں پر بھی کھڑے ہو جاؤ، کیا یہ مراد ہے؟ کیونکہ یہ تو شرائط کی بحث ہے نا، شرائط کی بحث میں آیا اللہ تعالیٰ مقام بیان میں تھا یا نہیں تھا؟ ہم کہ نہیں، وہ مقام بیان میں نہیں تھا، وہاں پہ مقصود اور مراد کیا تھا؟ فقط نماز جمعہ کے وجوب کو یا اس کی اہمیت کو بیان کرنا، یا وجوب بھی نہیں، فقط مطلوب کو بیان کرنا مقصود تھا۔ اب یہ مطلوب وجوب کب بنے گا، وجوب کے پھر اختیاری کب بنے گا، یہ حرمت کے اندر کب جائے گا، یہ ساری ڈیٹیل تو الگ ہے نا، یہ ساری بحث۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ جب آپ دلالت کی بحث کرتے ہیں تو آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ قرائن اور شواہد کیا ثابت کر رہے ہیں کہ اس وقت جو بندہ بات کرنے والا ہے، متکلم، چاہے وہ مولا ہو یا غیر مولا ہو، وہ ارادہ کیا کر رہا ہے، وہ چاہ کیا رہا ہے، اس لفظوں سے وہ کون سے معنی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی کو ہم اصول میں کیا کہتے ہیں کہ مقام میں بیان کیا ہے اس کا، وہ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاں وہی مقدمات میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مطلق بیان کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مطلق لیے ثابت تو کرو، وہ اس کو چاہ بھی رہا ہے یا نہیں چاہ رہا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مطلق وہ کوئی شرائط کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے شرط ہو یا نہ ہو، کوئی دوسرا جمعہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، چاہے نماز پڑھانے والا سنی ہو، شیعہ ہو، جو بھی ہو، بس آپ نے چلے جانا ہے نماز جمعہ پڑھنے، وہ یہ مطلقاً یہ کہہ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں مطلق کہہ رہے ہیں تو اس مطلق کے لیے آپ ثابت تو کریں کہ اس نے اس کا ارادہ بھی کیا یا نہیں کیا، مقام بیان میں ہے یا مقام بیان میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ہم بحث دلالت تصوریہ کی نہیں کر رہے، دلالت تصدیقیہ کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا کہ وہ اس نے ارادہ کیا یا نہیں کیا، ہم کہتے ہیں اسی سے تو لینا دینا سارا بھائی، اسی ارادے سے تو لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ارادے کے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس معنی کا ارادہ وسیع پیمانے پہ کیا ہے یا جزوی پیمانے پہ کیا ہے، تو اسی سے تو اس کی دلالت بنتی ہے۔ تو مصنف کیا کہیں گے کہ اصلاً دلالت ہی اسی ارادہ کے پتہ چلنے سے آپ کو پتہ چلے گی، جب تک آپ کو متکلم کے ارادہ اور مقام بیان کا پتہ نہیں چلے گا، اس لفظ کی کسی معنی کے اوپر کوئی دلالت نہیں ہوگی۔ ایسے قرآن مجید کی آیت اٹھا لیں اور معنی کرنے لگ جائیں گے، اس کی آیت کی دلالت اس معنی پہ ہو رہی ہے، آپ کہیں گے کوئی دلالت نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ارادہ کیا کر رہا ہے، اس کا مراد کیا کہنے کا، قرائن اور شواہد کیا، آپ نے نہ پچھلی آیت پڑھی نہ اگلی آیت پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ فَاعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، جو کچھ کرنا ہے کرو جی، قرآن کی آیت آگے اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ کس مقام بیان میں ہے، آپ کو پتہ چلے کہ وہ بھی غصے میں ہے، مقام تحدید میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کرو، اللہ پھر دیکھے گا، تمہیں عذاب دے گا۔ آپ نے مقام بیان کو نہیں سمجھا، نے کیا یار اعملوا کا مطلب کیا ہے، ما شئتم کا مطلب کیا ہے، جو تمہارا ارادہ کرے، جو تمہارا ارادہ کرے۔ اب آگے ایک خطابہ شروع کر دو، چاہے تو ارادہ یہ ہو چاہے تو وہ، قرآن نے کیا دیا، جو کرنا ہے کرو۔
ٹھیک ہے، مصنف کیا کہیں گے کہ نہیں بھئی یہ دلالت ہوئی نہیں ہے اس بات کے اوپر. کیوں دلالت نہیں ہوئی؟ کیونکہ دلالت کا تعلق کیا ہے؟ معنی مقصود سے ہے. آپ پہلے اس کا ارادہ تو طے کرو کہ وہ ارادہ کیا کر رہا ہے، وہ کس مقام بیان میں ہے، وہ کس مزاج کے ساتھ بات کر رہے ہیں. کہیں وہ دھمکی کے انداز میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا، کہیں دھمکی کے علاوہ وہ قانون بیان کرنے کے انداز میں تو نہیں کہہ رہا. یہ سارے انداز آپ کو طے کرنے پڑیں گے، اس کے حالات طے کرنے پڑیں گے، تب جا کے دلالت ثابت ہوگی. تو مصنف کا زور اسی کے اوپر ہے کہ اثراً وہ دلالت ہی نہیں بنے گی. جبکہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں دلالت بن جائے گی، لیکن ہم اس دلالت کو دلالت تصوریہ کا نام دیں گے، اسے ہم دلالت تصدیقیہ کا نام نہیں دیں گے. یعنی مقام عمل میں دونوں ایک ہو جائیں گے. مصنف کیا کہیں گے کہ بھی اعملوا ما شئتم، جو قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ کرنا ہے کرو. تو کیا آپ اس سے یہی معنی آپ نکالیں گے جو لفظ بیان کر رہا ہے؟ تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی یہ معنی نہیں نکالیں گے. مصنف کہیں گے ہم بھی یہ معنی نہیں نکالیں گے. اچھا، مصنف ان کو کہ بھی تم تو کہہ رہے تھے دلالت ہے تو نکالو. وہ کہیں گے نہیں ہم کہہ رہے تھے کہ دلالت تصوریہ ہے، ہم دلالت تصوریہ پہ نہیں نکالتے، ہم دلالت تصدیقیہ پہ نہیں نکالتے. مصنف کہیں نہیں تم نے کہا تھا نا دلالت ہے تو پھر نکالو، دلالت تو حجت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو نکالو پھر. وہ کہہ رہے نہیں ہم نے وہ دلالت تصوریہ ہم بنا رہے ہیں، ہم دلالت تصوریہ پہ فیصلے نہیں کرتے، ہم دلالت تصدیقیہ پہ فیصلے کرتے ہیں. تو بس اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ جس سے دلالت تصوریہ کہہ رہے تھے، مصنف اسے دلالت تصوریہ نہیں کہہ رہے. مصنف کہتے ہیں دلالت ہی نہیں ہے بھائی، اس کو دلالت ہی نہ کو. وہ کہتے ہیں پھر کیا ایسے کہیں؟ وہ کہ یہ تداعی المعانی ہے، لفظ کے معنی کے ساتھ تعلق ہے تو ذہن میں تو آ جانے. تصوریہ والے کا بھی پاس بھی معیار یہ ارادہ ہی ہے تصدیق ہاں کرنے کا. بالکل، اس کا معیار بھی یہ ہے کہ کون سا معنی جو ہے وہ ہم نے نکالنا ہے اس آیت سے یا اس روایت سے. اس کا مراد بھی دلالت تصدیقی ہے، یعنی مقام عمل میں برابر ہے. نزاع یہاں پہ ہو گیا کہ وہ جس کو مصنف تداعی معنی کہہ رہے ہیں نا، وہ اس کو دلالت تصوریہ کہنے پہ زور دے رہے ہیں. یہاں پہ نزاع ہے دونوں کو، اور اس نزاع کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظوں کا نزاع ہے. مقصود ایک ہی ہے. وہ ایسی ہے جیسے ہمارے نزاع نہیں ہوتا کہ مولا علی علیہ السلام کیا مردے کو خلق کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ولایت تکوینی. ہم کہتے ہیں مردہ زندہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کہتے ہیں ہو گیا. اب چھوڑو اس کے پیچھے کہ وہ جی مولا کی طاقت سے زندہ ہوا یا مولا نے دعا مانگی تو اللہ نے زندہ کر دیا. مولا کی وجہ سے زندہ ہوا ہے نا، چاہے مولا نے ارادہ کیا دعا مانگی تو زندہ ہو گیا. مقام عمل میں کیا فرق نہیں ہوا. لیکن وہ کہیں گے نہیں ہم اصل بحث وہاں پہ کر رہے ہیں. اگر ہم مولا کی طاقت تسلیم کرتے ہیں وہ جی پھر شرک لازم آ جائے گا. اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں مولا نے دعا مانگی اللہ نے زندہ کیا، تو یہاں پر بھی صورت حال ہے. سب لوگ مراد وہی لیں گے کہ جو اس نے ارادہ کیا ہوگا، یعنی معنی مراد کو جو ہے وہ اوکے کریں گے. لیکن معنی مراد کو اوکے آیا اس بنیاد پہ کریں گے کہ وہ دلالت تصدیقیہ ہے، یا اس بنیاد پہ کریں گے کہ نہیں جی وہ دلالت ہی کیا کہتے ہیں، دلالت تصوریہ کی بنیاد پہ تو اوکے نہیں کریں گے. ہاں ہم یوں اس کو نفی میں لینا، اس جملے کو کہ وہ جو ہے وہ جب تک ارادہ پتہ نہ چلے بولنے والے کا، ٹھیک ہے، کہ وہ کس مقام بیان میں ہے، اس وقت تک وہ اس کے معنی کو اوکے نہیں کریں گے. تو یہ جو معنی کو اوکے نہ کرنا کیا اس بنیاد پہ ہے کہ اثراً اس لفظ کی معنی کے اوپر دلالت ہی نہیں ہے، یا اس وجہ سے ہے کہ دلالت ہے مگر دلالت تصدیقیہ نہیں ہے. تو مصنف کیا کہیں گے کہ اثراً اس کی دلالت ہی نہیں ہے معنی کے اوپر. اور وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں دلالت ہے مگر کیا ہے؟ دلالت تصدیقیہ نہیں ہے، دلالت تصوریہ تو ہے. مصنف کہیں گے بھی دلالت تصوریہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دلالت ہوتی تب ہے کہ جب پتہ ہو کہ اس نے ارادہ کیا کیا ہے. مصنف اپنے دلائل لے کر آئیں گے. مصنف کہیں گے آپ بھی دلالت کہاں سے بنی؟ وضع سے بنی. وضع میں ارادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں ارادہ ہوتا ہے. اچھا معنی کی آپ معنی کو کھولے، معنی کسے کہتے ہیں؟ مقصود کو کہتے ہیں. تو مقصود میں ارادہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ارادہ ہوتا ہے. جب واضح ارادے سے شروع ہوئی، معنی مقصود کے اوپر آئی، تو آپ بغیر ارادے کے کیسے آپ دلالتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ روڈوں کی چیزیں انہوں نے بنائی تھیں اشاروں کی، وہ آپ کے گھر میں ہے تو آپ اس کی دلالتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی دلالت کر رہا ہے وہ بھی دلالت کر رہا ہے. بھی دلالت ہوتی نہیں ہے، دلالت جڑی ہے آپ کے قصر و ارادے کے ساتھ ہے. جب قصر و ارادے نہیں ہے تو کوئی دلالت ہی نہیں ہے. بس فقط کیا ہے کہ ذہن میں معنی آ رہے تو ذہن میں جو خیالات آ جاتے ہیں، معنی آ جاتے ہیں، وہ دلالتیں ہو رہی ہیں. کیا میرے ذہن میں ابھی کہتے ہیں بہت سارے معنی چل رہے ہیں، بہت سارے لفظوں کو میں سوچ رہا ہوں، اس کی معنی نکل رہے ہیں میرے ذہن میں، تو یہ کیا دلالتیں ہو رہی ہیں میرے ذہن کے اندر؟ کوئی دلالتیں نہیں ہو رہی. تو دلالت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پورا پتہ ہو کہ کیا ارادہ کیا گیا ہے، کون سا معنی مقصود ہے، وہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کو پتہ ہو تب جا کے وہ دلالت بنتی ہے. لہٰذا مصنف کے دلالت تعریف کیا کریں گے کہ کون لفظ بحالت ینشأ من العلم به العلم بالمعنی، آگے کیا کہیں گے؟ بالمعنی المقصود به. وہ اس کو کیا فقط دلالت کہیں گے؟ وہ کہیں گے اگر آپ کو مقصود کے نہیں پتہ، ارادے کے نہیں پتہ کہ اگلے نے ارادہ کیا یا نہیں کیا، تو وہ کوئی دلالت ہی نہیں بنے گی. اس سے فقط آپ کیا کہہ دیں؟ تداعی المعانی کہہ دیں کہ بس یہ معنی ذہن میں آ رہے ہیں، خیالات ذہن میں آ رہے ہیں. تو ذہنوں کے خیالات کو کبھی بھی ہم کیا دلالت نہیں کہتے. دلالت تب کہتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو کہ اگلے نے اس کا ارادہ بھی
کیا ہے. تو یہ کیا نزاع ہے اور لب لباب ہے. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ اجمعین. اس کی عبارت پھر کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ.